یہ دونوں جہاں میزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے شعور کے مطابق چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام کو ایک بات بتا دوں کہ کل میں اور سید صاحب الہ آباد میں تھے، اور وہاں بھی کچھ اسی طرح کا بدنظمی کا ماحول تھا۔ عنوان تھا امام احمد رضا اور عظمت اہل بیت۔ بہت بہترین عنوان پر اولاد غوث اعظم نے خطاب کا آغاز کیا، لیکن عوام کی بدنظمی اور اسٹیج پر موجود لوگوں کا موبائل پر بات کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اتنا ڈسٹرب کر رہا تھا کہ سید صاحب نے ٹاپک مکمل نہیں کیا اور آدھی تقریر چھوڑ کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ میں آپ کو اس لیے وارن کر رہا ہوں کہ سید صاحب کسی کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں، یہ ان کی فطرت میں بھی نہیں ہے اور عادت میں بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ڈسٹرب کیا یا اسٹیج والوں نے ڈسٹرب کیا تو میں پہلے سے وارن کر دے رہا ہوں کہ یہ اتنی آپ کی ساری محنت دری کی دری رہ جائے گی، اور پھر اگلے 5 سال کے بعد آپ کو شاید تاریخ ملے۔ تو اس لیے اگر آپ واقعی سننے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو خاموشی سے بیٹھ کر سننا پڑے گا، اور اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے آئی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ٹائم پاس تو ہوگا، تقریر نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ سید صاحب یہ سب نہیں بولتے ہیں تو میں آپ کو پہلے سے وارن کر دے رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ ایک دو بار پیار سے عوام کو سمجھانے پر وہ سمجھ گئے تھے، لیکن اسٹیج والے سمجھ نہیں رہے تھے، اور جس کی وجہ سے سید صاحب نے گفتگو کو آدھا چھوڑ دیا، اور پھر کمرے میں وہ آئے ڈسٹرب تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے ماحول میں تقریر کرنا مناسب نہیں لگتا۔ یعنی میں اللہ رسول کا فرمان سنا رہا ہوں اور لوگ آپسی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی آپسی باتیں یا ایس ایم ایس کرنا یا موبائل پر بات کرنا کیا معاذ اللہ اللہ رسول کے فرمان سے زیادہ اہم چیز ہے؟ تو اس کا آپ خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، میری تقریر میں ایسا ہے کہ آپ کو چاہے جو کرنا ہے آپ کریں، آپ بالکل فری ہیں۔ میں اپنا بیان کرتا ہوں، اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ سنتا ہے، اور جو صرف بھیڑ بھاڑ کے لیے آیا ہوتا ہے وہ بیٹھ کر چلا جاتا ہے بھیڑ کا حصہ بن کر۔ تو میں کچھ نہیں کہتا، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور مجھے جو وقت دیا گیا ہوتا ہے میں اس وقت پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، لیکن سید صاحب کے بیان کے وقت بالکل جو ہے خاموشی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ چلنا پھرنا بھاگ دوڑ ہنگامہ رائی کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اطمینان سے سننا ہے، اور اس نیت سے سننا ہے کہ جو آج کی اس محفل پاک میں ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے، اور کربلا والوں کا ذکر سنانے کے لیے آج آپ کے گاؤں میں خود ان کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اگر کربلا والوں کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ہم تو در والے ہیں، لیکن سید صاحب تو ظاہر ہے کہ گھر والے ہیں نا، تو گھر والوں سے آج ان کے بابا کا ذکر سننا ہے آپ کو، تو میں گزارش کروں گا کہ بالکل اطمینان سے بیٹھ کر سید صاحب قبلہ کی گفتگو کو آپ سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی 2 برکتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک سب سے پہلی چیز ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور دوسرا نماز